صہیونیت کے کنسپشن کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے اس ذہنیت اور فطرت کو سمجھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے دنیا میں حالات بہت ہی کشمکش ہے۔ کچھ تاریخی حقائق ایسے ہیں جن سے بہت ہی کم لوگ ناواقف ہیں۔ یہ وہ غیر معمولی حقائق ہے جن پر نہ تو کوئی بات کرتا ہے نہ کوئی تجربہ نگار بات کرنے کو تیار ہے۔ صہیونیت کو سمجھے بغیر ہم اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا دفاع امریکہ کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جز ہے جس پر امریکہ کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ اس مسئلے پر امریکہ اتنا ایکٹیو ہے، اگر اسرائیل کو کوئی خطرہ ہوا تو امریکہ کسی بھی ملک پر باقاعدہ جنگ مسلط کر سکتا ہے۔ 2000 سال پر مبنی عیسائیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھے تو پتہ چلتا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، جہاں جہاں پر عیسائی حکومت بنی وہاں یہودیوں کی زندگی بہت ہی تنگ تھی۔ مذہبی عقیدے کے لحاظ سے عیسائی یہودیوں کو الزام دیتے ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ برطانیہ کے وکٹورین دور کے ادب لٹریچر میں اس نفرت کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ولیم شیکسپیئر کی مشہور ضمانت تخلیق مرچنٹ آف وینس میں سائلاک کا کردار اور کرسٹوفر مارلو کے ڈرامے جیو آف مالٹا کا کردار، اسی کیفیت پر یہ سب کردار ڈرامے بنائے گئے۔ جس طرح جب عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کیا تو انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو وہاں سے نکالا بلکہ یہودیوں کو بھی نکال باہر کیا۔ 2000 سال کی ہسٹری میں یہودی کبھی بھی عیسائیوں کی حکومت میں عافیت سے نہیں رہے اور پچھلے 1000 سالوں سے کوئی یہودی ریاست بھی قائم نہیں ہوئی۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہودی کوئی ریاست ہی نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں میں بتایا گیا یہودیوں کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ دنیا میں پھیل جائے۔ ڈیاسپورا کی تصریح کے مطابق بھی یہودیوں کو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہونا چاہیے اور ان کو کسی ایک جگہ پر جمع ہونے کی منامت کی گئی۔ پرانے یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر وہ کسی ایک ملک میں اکٹھے ہوئے تو دشمن انہیں ایک ہی وار میں ختم کر سکتا ہے۔ 2000 سال سے چلی آنے والی کلاسیکل عیسائیت میں یہودیوں کو مسلمانوں سے بھی بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ یہودیت کی کئی ہزار سال کی تاریخ میں اپنی الگ حکومت یا ریاست بنانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ پچھلے 200-150 سالوں میں یہودیوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا۔ یہودیت کے لحاظ سے بھی یہ بدعتی ہیریٹکس فرقہ ہے۔ اس فرقے نے یہودیت کو نئے دور کا جنم دیا کہ یہودیوں کو بھی اپنے لیے ایک الگ ریاست قائم کرنی چاہیے۔ اس فرقے کو صہیونی زیونسٹ کہتے ہیں۔ اس فرقے کا ایمان ہے کہ اس صہیونی ریاست کے قیام کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جتنے چاہے قتل کر سکتے ہیں اور ہر جائز ناجائز ہتھ کنڈا اختیار کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اب تک غزہ میں 35,000 مسلمانوں کا قتل بڑی بے رحمی سے کر چکے ہیں، جن میں بچے، بوڑھے، عورتیں سب شامل ہیں۔ یہودیوں کا صہیونی فرقہ 1880 یا 1890 میں پیدا ہوا، جب اس فرقے نے یہ تصور دیا کہ یہودیوں کی بھی اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ اس ریاست کے قیام کے لیے سب سے پہلے صہیونیوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید تک رسائی حاصل کی کہ ہمیں فلسطین کی کچھ زمین بیچ دی جائے جہاں پر ہم آباد ہو سکے۔ سلطان عبدالحمید جو ان کی سازشوں سے اچھی طرح واقف تھے، اس مطالبے کو ایک دم مسترد کر دیا، بلکہ اپنی حیات زندگی میں صہیونیوں کو فلسطین میں گھسنے نہ دیا۔ زمین چاہیے مجھے، قدس میں یہودیوں کے لیے زمین چاہتا ہوں میں۔ عثمانیہ سلطنت پہ جتنا بھی قرضہ ہے وہ ہم ادا کر دیں گے۔ ایک ہی گزارش ہے، قدس میں مٹھی بھر زمین بیچ دیں ہمیں۔ قدس کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ سرزمین ہماری نہیں، ہماری قوم کی ہے۔ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کر اپنے خون سے اس زمین کو سینچا ہے۔ آپ کا ارادہ ایک نئی ریاست قائم کرنے کا ہے۔ دریائے نیل اور فرات کے درمیان صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں آپ۔ ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں یہ ریاست کبھی قائم نہیں ہوگی، کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم۔ چلے جاؤ۔ اب یہ صہیونی جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے لحاظ سے مالیاتی نظام، بینکنگ سسٹم پر اپنی پکڑ مضبوط بنا چکے تھے اور تاج برطانیہ تک جا پہنچے۔ یاد رہے برطانیہ اس وقت تک ہر قیمت پر خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ برطانیہ کی طرف سے اس صہیونی گروہ کو خوب مدد دی گئی۔ پہلی جنگ عظیم میں صہیونیوں نے جو دنیا کی معاشیات پر تقریباً چھا چکے تھے، تاج برطانیہ کی مال و دولت سے بھرپور مدد کی اور خلافت عثمانیہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد
1917 में बदनाम जमाना बेलफोर डिक्लेरेशन के मुताबिक खिलाफत के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और फलस्तीनी इलाकों पर मुश्तमिल यहूदी रियासत के क़याम की साजिशें बुनी गई। इस मुआहदे के बाद सियोनी बरतानिया के साथ मिलकर पूरी चालाकी से एक अलग सियोनी रियासत के क़याम के लिए साजिशें करते गए। जहाँ तक यहूदी सियोनियों का अमेरिका में घुसने का ताल्लुक है, तो जब इन्होंने देखा बरतानिया दूसरी जंग अजीम में शिकस्त खा रहा है और अब ये सियोनियों को पहले की तरह तहफ्फुज़ फराहम नहीं कर सकते, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की छतरी तले जमा होना शुरू हो गए। दर हकीकत दूसरी जंग अजीम के बाद यहूदियों ने अमेरिका जाकर आबाद होना शुरू कर दिया था। सियोनी अमेरिकन निजाम पर भी कब्जा करना चाहते थे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। जब सियोनियों की साजिश की खबर इब्राहिम लिंकन को लगी और इन्होंने इन्हें खत्म करने की कोशिश की, तो इन्हें कत्ल करवा दिया गया। यहूदियों की ख्वाहिश थी कि ईसाइयों में भी ऐसा फिरका पैदा किया जाए जो सियोनियों का सपोर्टर साबित हो। यह काम यहूदियों के लिए आसान नहीं था, मगर इस मंसूबे में वो कामयाब हो गए। वो ग्रुप जिन्हें यहूदी अपना हमनवा बनाने में कामयाब हुए, वही है जो इस वक्त अमेरिका पर हुकूमत कर रहे हैं। यही वो बुनियाद परस्त ईसाइयत का चोला पहने हुए फ्री मैनसरी है, यानी ईसाई सियोनी। क्रिश्चियन जियोनिस्ट यानी ईसाई सियोनी। ईसाई सियोनी बुनियादी तौर पर ईसाइयत के बिदती हेरेटिक्स है। ये एक ऐसा फिरका है जो ईसाइयत की 2000 साल तारीख में कभी पैदा नहीं हुआ। हमारे लिए जरूरी है कि हम जान सके इनका अकीदा क्या है। इनका अकीदा है जब तक अजीम तर इसराइल का वजूद अमल में नहीं आ जाता, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नहीं होगा और दुनिया में ईसाइयत को गालिब नहीं किया जा सकेगा। इन्हें यकीन है कि अगले 200 सालों में क़यामत बर्पा होने वाली है और जो वाक़यात भी पेश आने वाले है वे इन्हीं 200 सालों में ज़ुहूर हो गए। ये मजहबी जुनूनियों का ग्रुप है। जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर जॉर्ज बुश और बाइडन इनके सरबराह है। इनके फलासिफर मुफक्करीन का अलग अपना ग्रुप है। इसराइल अमेरिकन काउंसिल के नाम से इनकी अपनी अलग तंजीम है। ये लोग कट्टर यहूदियों की तरह यहूदी है। ये पूरे मिडिल ईस्ट पर एक काबिज अजीम तर इसराइल देखना चाहते हैं। सिहोनियों ने इन्हें अपनी पुरानी मजहबी किताबों से ऐसे हवाले और नक्शे दिखाए हुए हैं जिनके मुताबिक ये लोग मिस्र से इराक तक और शाम से लेकर मदीना तक अपनी रियासत कायम करना चाहते हैं। यही वजह है इसराइल के आसपास मिडिल ईस्ट में कोई मुसलमान एटमी ताकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। 1981 में बाकायदा इसराइल ने हमला करके इराक के एटमी प्लांट को तबाह कर दिया था। लीबिया को अपने एटमी प्रोग्राम पर समझौता करना पड़ा। फिर सीरिया का भी एटमी प्रोग्राम खत्म करा दिया गया और अब ईरान के एटमी प्रोग्राम को खतरात और वार्निंग जारी है। इसराइल ही दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसकी अपनी सरहदें ही नहीं है। इसकी सरहदें आए दिन बढ़ती घटती रहती है।